السلام علیکم، خبریں شامل کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی سواب گوڑ ٹاؤن کی بلدیاتی مہم شروع، کارکنان میں جوش و خروش، رابطے تیز۔ تفصیلات کے مطابق جماعت اسلامی سواب گوڑ ٹاؤن کے تحت بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اپنی یوتھیوں میں رابطہ عوام مہم تیز کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر اور کارکنان کارنر میٹنگ اور عوام سے علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں آپ کو غضنفر علی، C22 نیوز سے۔ میرا نام نبی بخش سولنگی۔ ہماری قوم کے جو تقریباً یہاں پہ 50-60 گھر ہیں لاسی گوڈ میں، UC4 گجرو، یہاں پہ ہم تقریباً کوئی 20-25 سال سے رہ رہے ہیں۔ تو 20-25 سالوں کے اندر جتنی بھی الیکشنیں ہوئی ہیں ان کے اندر ہم نے مختلف پارٹیوں کو ووٹ بھی کیا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ ہم تو شروع سے سپورٹر تھے جماعت الاسلامی کے، انشاءاللہ ہم جماعت الاسلامی کو جو یہ الیکشن 24 جولائی آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم جماعت الاسلامی کے جو پینل پہ یہاں عبدالستار صاحب کھڑے ہیں انشاءاللہ اس کو ووٹ بھی کریں گے۔ اور جو پچھلے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ تقریباً جتنے بھی ممبرز اور یہ جو بلدیاتی الیکشن کے اندر جو نمائندے نامزد کیے گئے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں یوز کیا ہے، ہمیں استعمال کیا ہے۔ اور اس وقت بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ اس وقت لاسی گوٹ کے اندر جو نا ابھی الیکشن سر پہ ہے اور یہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ میرے خیال سے تو کسی قانون کے مطابق ابھی کوئی بھی کام نہیں ہوگا ترقیاتی، حالانکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے منع کیا ہوا ہے، پھر ابھی کام ہو رہے ہیں۔ 5 سال کہاں چلے گئے تھے، کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اب کام ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ووٹ ہمارا خراب کرنے کے لیے جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں جماعت اسلامی کے ہے یا کسی اور جماعت کے، ان کے ووٹ خراب کر کے وہ اپنا نام لولی پاپ دے کے ہم لوگوں کو جو نا بیوقوف بنا کے یا تو 2000 روپے کی لالچ دے رہے ہیں، عورتوں کو دے رہے ہیں، اور وہ لوگ اسی چکر میں ووٹ دے رہے ہیں۔ لیکن اس پیپلز پارٹی والے ہیں یا اور کوئی بھی یہاں پہ جو اقتدار میں پارٹیاں، میں کہتا ہوں ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ ہم نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب ووٹ دیں گے تو ہم اپنے ضمیر کے مطابق دیں گے، تو ان لوگوں کو دیں گے جن کا اخلاق اچھا ہوگا، جن کا ایماندار جو لوگ ہوں گے ان کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے۔ ہمیں اس وقت جماعت الاسلامی کے لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی ایماندار بندہ نہیں مل رہا۔ جیسے پہلے تھا یہاں کا سٹی میئر نعمت اللہ صاحب، جس نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا ہوا ہے کراچی کے اندر، جتنا بھی کام ہوا ہے ترقیاتی اس کے دور میں ہوا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس دور میں اب الیکشن میں انشاءاللہ ہم ستار بھائی کو ووٹ دیں گے، اور جماعت الاسلامی کے جہاں بھی لوگ کھڑے ہیں میں تو کہتا ہوں ان کو ووٹ کرو، تاکہ یہاں کا سٹی کا میئر بھی جماعت الاسلامی کا ہو، پھر آپ دیکھو کہ یہاں ترقی کتنی ہوتی ہے۔ میرا نام علی احمد ہے، میں کاسٹ کا پہور ہوں، علی بابا سے پیش آنا جاتا ہوں۔ میں کافی عرصے بلکہ 2018 یہ تازہ الیکشن کے اس میں پیپلز پارٹی کا حمایتی اور سپورٹر رہا ہوں، لیکن جب دوسرے دوستوں کو ہم چنوا کے ایوان تک پہنچاتے ہیں، ناظم سے لے کے MP تک پہنچاتے ہیں، تو وہ لوگ جیتنے کے بعد ہمیں بھول جاتے ہیں، اور ترقیاتی کام تو کیا نام کے بھی نہیں ہوئے، اور الٹا خستہ حال ہمارے علاقے کے حالات برے ہو گئے۔ سیوریج کا جو نظام پرانے دور میں ڈلا ہوا تھا وہ 2002 نعمت اللہ خان کے دور میں، اس کے بعد آج تک کسی نے سیوریج کا کام نہیں کروایا، نہ پانی کا کام کروایا، نہ کوئی ہمیں روڈ ملا۔ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں ہی کچھ، جو چند ہیں ان پہ بھی کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس مرتبہ اللہ کی فضل سے ہم نے جماعت اسلامی کے معتبر شخصیت ہے عبدالستار بھائی، اس کا پینل ہے، ہم مکمل اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اور حمایت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس کو جتوا کر ہی دم لیں گے، اور ان دوستوں کے پاس جا رہے ہیں، برادریوں کے پاس جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی فضل سے بہت رسپانس مل رہا ہے، اور جماعت کے حمایت یافتہ لوگ جیسے ابھی یہاں بیٹھے میں سولنگی برادری کے پاس ان کا بہت اچھا ووٹ بینک ہے، اور یہ جماعت سے متاثر لوگ ہیں۔ تو پہلے تو ہم ان کے پاس نہیں پہنچ سکے، لیکن جب ورک کے بعد پتہ چلا کہ یہاں پہ بھائی جماعت کے حمایتی لوگ اور سپورٹر بیٹھے ہوئے، تو ہم خاص طور پہ ہمیں خود کو بھی واقعی سے آگے جا کے ملیں، ان کو پیغام بھی پہنچائیں، اور ان سے ہم ووٹ کی امید بھی رکھیں۔ بہرحال یہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے بڑی فراخ سے کہا کہ بھائی آپ لوگ اگر نہ بھی آتے تو ہم آپ کے ووٹر تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور ہمیں توفیق دے، ہم علاقے کے مسائل حل کرے، اور جو علاقے کے معاملات ہیں ان پہ ہم کام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جماعت اسلامی کی طرف سے UC4 کے لیے امیدوار ہوں، اور علاقے کے جو مسائل ہیں میں ان سب سے وابستہ ہوں۔ یہاں پر سب سے دیرینہ مسئلہ پانی کا ہے، پھر سیوریج کا ہے، اور سڑکوں کا ہے۔ اور یہاں پر پیپلز پارٹی نے کچھ دنوں سے کام شروع کیا ہے،
جو لائنوں کی کھدائی ہو رہی ہے تو اس دوران گیس کا جو کافی شارٹیج آ رہی ہے، بہت جگہوں سے جو ہے نا لیکیج ہو گئی ہے۔ علاقے میں سب سے بڑا اس وقت گیس کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ہم اس گیس کے لیے آئے دن سوئی صدرن گیس کی جو آفس ہے یہاں پر حسن اسکوائر پر متعدد بار چکر لگا بھی چکے ہیں اور کمپلین بھی کی ہیں علاقے کے جو ہے نا کنزیومر کے حساب سے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہیں کہ ہم اپنے پینل کے تحت کامیاب ہو کر آئیں گے اور ان سارے مسائلوں پر جو ہے نا وہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پی ایس جو ہے یو سی جو ہے یہ لاسی گوٹ سے لے کر سائنداد خدا بخش گوٹ نور خان گوٹ تک سندھ سوسائٹی اور عثمانیہ سوسائٹی ہماری یو سی ہے، اور اس میں تقریباً 10,256 ووٹ ہیں۔ تو سب سے جو ووٹوں کی زیادہ تعداد ہے وارڈ 1 میں ہے جو لاسی گوٹ ہے، 4,117 کچھ ہیں، اور دوسرے نمبر پر وارڈ 2 ہے جو یہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے تمام مسائل سے ہم وابستہ ہیں کیونکہ ہم یہاں کے مقامی ہیں اور نہ ہی پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہیں۔ ہمیشہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر پیراشوٹ کے ذریعے لوگ منتخب کیے گئے ہیں، چاہے این اے یا پی ایس کے ہوں، چاہے جو ہے نا وہ ناظم ہوں، کیونکہ اکثر یہاں سے پیپلز پارٹی جیتتی رہی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے اس علاقے کو ایک سونے کی چڑیا سمجھتی ہیں یا ایک کھیتی سمجھ لیں۔ ان کے جو بھی نمائندے منتخب ہو کر آتے ہیں وہ ایک انویسٹر کے حساب سے یہاں پر اپنے چند لوگوں کے اوپر خرچہ کرتے ہیں اور ہمارے علاقے کے جو بجٹ آتے ہیں وہ خود ہی ہضم کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ علاقوں میں آپ علاقے میں جا کے وزٹ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت ساری سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، کہیں انہوں نے لوگوں کو لولی پاپ دھونے کے لیے پانی کا پائپ ڈالا ہے، کہیں پر سیوریج ڈالی ہے، لیکن یہ سارے فنڈ ہڑپ کرنے کے لیے ہیں۔ 13 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے صوبے میں، اور 15 سال جو ہے نا ان کو نازمیت کے دوران ہوتے رہے ہیں، 3 مرتبہ ٹرن اوور یہاں پر گزرے ہیں، سوائے 2001 سے 2004 تک جو ٹرن اوور رہا ہے، اس کے بعد جو بھی پیپلز پارٹی کے پاس جو 2 مرتبہ باڈی آئی ہے یو سی کی، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ کوٹیشنوں میں کام ہوتا رہا ہے اور ہر سال جو ہے نا ڈسٹرکٹ فنڈ ملتا رہا ہے پارٹی کے حساب سے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، لیکن وہ بھی یہ لوگ ہضم کر جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے حکم سے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل کے لیے ایک ایوان بالا تک بھی ہم جاتے رہیں جماعت اسلامی کے تحت، ہم نے ہر ایشو پر بات بھی اٹھائی ہے، یہاں کی سیوریج اور سڑکوں کے لیے بھی ہم نے متعدد بار جو ہے نا وہ پروگرامات بھی کیے ہیں، لیکن اس مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ اسی جیت کر آئیں گے اور علاقے کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ حل کریں گے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کا اس یو سی میں کام رہا ہے۔ جب کرونا آیا تو لوگوں کی ہم نے خدمت کی، لوگوں کے دروازوں پہ جا کے بڑے عزت کے ساتھ لوگوں کو جو ہے راشن پہنچایا لوگوں کو، اور اسی طریقے سے جب بھی کوئی مسائل آتے ہیں، چاہے کرونا ہو اور جب کوئی بھی معاملات آتے ہیں تو انشاءاللہ عوام کی جماعت اسلامی کے اور الخدمت کے پینل سے ہم خدمت کرتے رہے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں جو پارٹیاں ہیں جیسے کہ پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، ایم کے ایم ہے اور دیگر تنظیمیں ہیں، ان سے ہماری بہتر پوزیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس ٹائم ایک عوام تبدیلی چاہتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چہرے نہیں بدلے جائیں، نظام بدلا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم نظام بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا نام گل حسن پانور ہے، میں یہاں کا لاسی گوٹ سائنداد گوٹ کا رہائشی ہوں، اور جماعت اسلامی نے میرے کو منتخب کیا ہے وائس چیئرمین کے لیے، اور ہم یہاں انشاءاللہ کامیاب ہو کے اپنے علاقے کی خدمت کریں گے۔ ابھی ہمارے علاقے کے اندر جو بھی کام ہے سارے کام یہ پہلے جماعت اسلامی نے یہ روڈ جو نا یسرا کوٹ سے لے کے یہاں تک جماعت اسلامی نے بنایا تھا، اس کے بعد کوئی یہاں ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے، اور 2 روڈ بنائے تھے، اس میں سے بھی ایک روڈ کو ان لوگوں نے پانی کی لینے بچھا کے ایک روڈ ختم کر دیا۔ صرف ایک روڈ ہے جو ہمارے علاقے کے اندر ہے۔ سیوریج لین کا سارا سسٹم جو نا وہ دھرمبرہ میں، یہاں کی 1.5 کروڑ کی آبادی ہے یہاں اپنے ایریا کی، یہاں پہ صرف جو نا
एक जो ना प्राइमरी स्कूल है, न कोई जो ना सेकेंडरी स्कूल है, ना हाई स्कूल है। हमारे को इन चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम कामयाब होके अपने इलाके के अंदर ये सारे तरक्याती काम करवाएंगे। अगर हम कामयाब हो गए तो अपने आवाम की खिदमत करेंगे। अच्छा, हर पार्टी कहती है कि हम कामयाब होकर हम ये काम कराएंगे, हम वाला काम करवाएंगे, तो इस हवाले से आप क्या कहें क्या? तो हर पार्टी ने हर दफ़ा खाली आश्रय दिए हैं। इलेक्शन के टाइम पे वो नज़र आते हैं, उसके बाद कोई नज़र भी नहीं आता, क्योंकि वो यहाँ के मकामी नहीं है, यहाँ के रहायशी नहीं है, वो सारे लोग बाहर के हैं। ये बताएं, 24 जुलाई को जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, जी। इस हवाले से आपकी क्या सरगर्मियाँ हैं? हाँ, इंशाल्लाह हमारी सरगर्मियाँ अच्छी हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब होकर आएंगे। आवाम का क्या आपका ख्याल है, आवाम किसको यानी वोट देगी? यहाँ आवाम जो ना जमात इस्लामी को जो ना वो अच्छी तरह से जो ना वो इससे वाक़िफ़ है और हमारे को पसंद करते हैं। इंशाल्लाह हमारे को कामयाब करेंगे। यानी यहाँ की जो यूसी के जो आवाम है वो जमात इस्लामी से पुरुमीद है? हाँ, इंशाल्लाह जमात इस्लामी से परोमेद है। हमारी यूसी के लोग, हमारे वार्ड के लोग जो ना वो जमात इस्लामी से परोमेद है। असल में क्या है कि जमात इस्लामी एक मुनफरिद जमात है अपने तौर पे, उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। ये पूरी पाकिस्तान की जो पार्टियां हैं और जो जमात इस्लामी है उसमें मुनफरिद ये है कि हम इस तमाम तंजीमों से अलहदा एक लोग हैं जिसमें कोई ऐसा मामलात नहीं है कि जो लोगों को पता ना हो। और हम टफ़ टाइम के हिसाब से हम जहाँ भी गलियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि यार सादिक और अमीन होने का खिताब आपके अमीर को भी हासिल है जो ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है। टफ़ टाइम की जहाँ तक बात है तो थोड़ा सा आवाम के अंदर इस चीज़ का इजहार होना चाहिए, तो हम उसके लिए कोशा हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से एक अच्छी नुमाइंदगी पेश करेंगे। अच्छा, जमात इस्लामी ने यहाँ पे पहले कौन से ऐसे जो काम करवाए हैं कि इस बार इलेक्शन में आवाम आपको ही वोट देगी? ऐसा है कि 2002 के अंदर जो हमारे MNMP आए थे, तो यहाँ के बेशुमार ऐसे काम हैं, रोड का, सेवरेज का काम है, हॉस्पिटल का काम है, तो बेशुमार ऐसे काम हैं जो उस वक्त से अब तक दोबारा किसी और जमात ने यहाँ नहीं किए हैं। ये वक्त के हिसाब से सब लोग जानते हैं। यहाँ पे उसके बाद से अभी तक कोई एक ईंट भी नहीं लगी है, ठीक है। तो ये वो काम है जो जमात इस्लामी ने कम अज़ कम अपने आखिरी वक्त जो उनको मिला था उसमें ये काम हुए, और ये यहाँ की आवाम भी जानती है। आपकी यूसी का सबसे अहम मसला कौन सा है? हमारी यूसी का सारे ही मसले अहम हैं। यहाँ पानी का, सेवरेज का, रोड का, यहाँ पे लोगों की लीजिंग के मकानों के मसले मसाइल हैं, ठीक है। और यहाँ पे मंशियात के मसले हैं, यहाँ पे लोगों को बेशुमार मसाइल हैं। तालीम का मसला है कि यहाँ स्कूलों के अंदर कोई ऐसी सहूलियात नहीं है कि लोग अपने बच्चों को जो है ना तालीम दिलवा सकें। अच्छा, अगर आप जीतते तो जीतने के बाद आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे आवाम के? इंशाल्लाह हम जब अल्लाह ताला ने अगर हमें इज़्ज़त दी तो सबसे पहले हम जो और इश्यूज़ हैं हल्के के, वो हमारे यहाँ सेवरेज का मसला और पानी का मसला है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग अपने इस इलाके के जो लोग हैं। टिकट किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फराज है, मैं आइबगोड़ का रिहायशी हूँ और UC 3 वार्ड 3 से मेरे को कौंसल मुंतखब किया हुआ है, और उसके अलावा इस इलाके का मैं रिहायशी हूँ, यहीं पे मैं रहता हूँ। अच्छा, 24 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? आप इस इलेक्शन को विन करते हैं और जीतते हैं, तो उसके बाद आप सबसे पहला काम आवाम के लिए क्या करना चाहेंगे? इंशाल्लाह हमारी तो पूरी कोशिश ये है कि जैसे कि आप यहाँ आइबगोड़ से आप आ गए होंगे, आपने रास्ते भी देख लिए होंगे, और जिस रास्ते से आप आए आपने वो रास्ता तो देख लिया होगा। और जमात इस्लामी जो है यहाँ पे इस बार इलेक्शन में पहली दफ़ा यहाँ पर आइबगोड़ में पहली दफ़ा, यानी कि इससे पहले भी थे, लेकिन इस बार जो मुझे मुख्तलिफ इधर उम्मीदवार खड़ा किया गया है, तो इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आपने रोड तो देख लिए होंगे, सेवरेज देख लिए होंगे, यहाँ का इलाके देख लिया होगा, आपने यहाँ देखा होगा कि एक ही सरकारी स्कूल है, पढ़ाई यहाँ ठीक नहीं है, मनशायत फ़रोशों का यहाँ पे वबाल बना हुआ है, रोड यहाँ नहीं है, गटर लेन यहाँ ख़राब है, कोई पूछने वाला नहीं है। इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे यहाँ से जीते, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ पे इंसान रहते हैं, यहाँ से 1.5 लाख आवाम है। किसी ने आज तक नहीं पूछा है कि भाई यहाँ रोड बनना चाहिए, नहीं बनने चाहिए। यहाँ एक सरकारी स्कूल है, बच्चों की तालीम पूरी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी ने आज तक नहीं कहा कि यार यहाँ हम जीते हैं और हम इस इलाके के लिए कुछ काम करें। लेकिन अभी तक जिस रास्ते से आप आए होंगे आपने देखा होगा, एक भी गली आपको अगर सही नज़र आई हो तो आप मुझे बताएं। एक स्कूल है, एक स्कूल में अगर प्रिंसिपल भी आए तो टाइम से आता नहीं है, अगर आता है तो बच्चों की हाज़िरी पूरी नहीं होती।
اس کے علاوہ کوئی پوچھنے والے یہاں کا کوئی وارث نہیں ہے. اور یہ بتائیں کہ بلدیاتی جو نمائندے تھے پہلے ان کو جو فنڈ ملے تھے وہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. دیکھیں فنڈ تو جنس کے پاس بھی ہم جاتے تھے ہم بولتے تھے کہ یار یہ گلی ہے روڈ ہے یہاں کا سیوریج نظام ہے بارش ہوتا ہے پانی یہاں پہ 3 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والے نہیں. اگر ہم بولتے تھے کہ ہمیں بھائی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے ہمیں اختیارات نہیں ملے اگر ہمیں فنڈ ملا ہوتا ہم بناتے. جیتنے کے جو بندہ جیت گیا ہے جیتنے کے بعد ہمیں نظر نہیں آیا وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے اس ایوب گوڑ میں. عوام کا کہنا ہے کہ یہاں علاقے میں کام نہیں ہوتا جس سے سڑکیں گٹر لائنیں اور صاف پانی سے عوام محروم رہتی ہے. کیمرہ مین اعجاز کے ساتھ غضنفر علی، C22 نیوز، کراچی.